جی عائشہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے عنوان کی جانب آپ لوگوں نے توجہ دلائی ہے جو ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر ہمارے خاندانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں اسے اپنے ہی گھر سے ابتدا کریں جہاں پر ماں باپ صرف بچے ہی ہیں، تو وہ آپس میں اگر ان کو صحیح وقت توجہ نہ دلائی جائے تو وہ بڑے ہو کر آہستہ آہستہ اس بیماری میں بالکل ٹھیک ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہی لڑکی جب شادی ہو کر دوسرے گھر میں جاتی ہے وہ اس کو کیری کر کے تو وہ وہاں جا کر پھر وہاں ظاہر ہے کہ آلریڈی نیگیٹو وائبس ہوتی ہیں، اس کی وائبس کنیکٹ کیں، دونوں نے خرابی اتنی پیدا کر دی کہ اب وہاں پر سب کا مل کر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ میرے دیور یا جیٹ کی گھر پر جو ہے وہ بہت اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں، تو اب میں اپنے شوہر کا دماغ کھانا شروع کروں گی بالکل کہ وہاں تو ایسا ہو رہا ہے، میرے گھر میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، میرے گھر میں ایسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے اگر اچھا لباس پہن لیا تو وہ جو اتنے جوڑے لا کر میرے شوہر نے دیے نا، اس پہ نگاہ میری نہیں جائے گی، بالکل میں اس ساڑی کو دیکھوں گی جو اس نے پہنی تھی بارات۔ بالکل ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے جب وہ پتہ ہے عائشہ، ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے بجٹ پہ ہم نے شو کیا تھا نا، تو یہی بات ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پریشر ڈالتے ہیں ایک دو انسانوں پہ جو گھر کے اندر سے وہی بریڈ ونرز ہیں، اور ان کو دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم یہ کرتے ہیں۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں، ایسی فیملیز دیکھی ہیں، بہت قریب سے دیکھی ہیں وہ فیملیز جو یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر ایک گھر کا فرد ہے جو جس کی محدود آمدنی ہے نا، تو وہ جو دوسری والی ہے نا، وہ اپنے شوہر پر ذمہ داری ڈالے گی کہ نہیں مجھے تو وہی چیز چاہیے جو فلانی نے لی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے گھر کا جو سکون ہے وہ برباد کرتے ہیں۔ جو قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، میں آیات پڑھ رہی تھی، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نمازیں دل ہی نہیں لگتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اللہ کے قریب ہونے کا دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کا ریزن ابھی میں آیات قرآن پڑھ رہی تھی تو اس میں کلیئر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم بغض اور کینہ رکھتے ہو نا، یہ تمہیں اللہ سے بھی دور کرتا ہے اور تمہیں نماز کی پابندی سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں نہ آپ نماز کے قریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر عائشہ ان لوگوں کا کیا جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم سب نے، جو نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، سپارے بھی پکڑے ہوئے، لیکن جب آپ ان سے کانورزیشن کریں تو آپ سوچتے ہیں یار ایک دوسرے بندے کے لیے اس نے کتنا بغض رکھا ہوا ہے، کتنا کینہ، کتنی کمپٹیشن ہے اس کے دل میں۔ کبھی ہم نا، آپ نے دیکھا ہے ایک ایسا ابھی لاسٹ ٹائم جو عامر گیا ہے حج پر، داڑھی نہیں تھی اس بندے ہاں بے شک۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں، ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بلا کون کتنا مقبول ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آپ حاجی بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں نا تو آپ کے نمازی اور حاجی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک۔ اگر آپ حاسد ہیں، آپ بغض و کینہ رکھتے ہیں، یہ ساری، کیونکہ دیکھیں نا، آپ کے حسد کرنے سے جو آپ نے حج کیا، آپ نے جو نمازیں پڑھی، وہ تو ساری نیکیاں حسد کھا گیا نا، یعنی کہ وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ رسول کہہ رہے ہیں یا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں، بہت اچھی آپ نے مثال دی، یہاں تو اللہ آپ کو دور کر دیتا ہے، یا پھر آپ کر بھی رہے ہیں تو وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں نا، پھر بھی ان کے حلق سے قرآن نہیں اتر رہا ہوتا ہے، کیا ریزن ہے؟ بعض ہم دیکھیں کہ ایسے ایسے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں لیکن ظلم کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہم کیا کریں، اور بعض ہم نے ایسے دیکھا کہ جو بہت زیادہ عبادات کرنے والے نہیں ہیں، نوافل پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ذرا سی بھی کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں اس سے کسی اور کی ہیلپ کر دوں۔ ایک معذور شخص بھی ہے نا، وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا اگر کھانا اس کے پاس موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی فقیر آ گیا یا اس طرح سے، تو وہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اٹ مینس کہ اگر آپ کا دل اچھا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے قریب ہیں اور آپ کی نمازیں بھی قبول ہیں۔